إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 وقت ان کے ہاں جایا کرتے تھے. کب؟ صبح کو اور شام کو. ابھی صبح کو تو آئے ہوئے تھے, ابھی شام کو آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے اور جلدی سے دروازے پر آئے اور کہا کہ اللہ کی قسم, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آ رہے ہیں اس کا مطلب کوئی اہم ضرورت ضرور پیش آئی ہے. لے آئے اور جلدی سے آپ کو اندر میں داخل کیا. اندر داخل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر جو اور لوگ ہیں ان کو ہٹا دو, جو اور لوگ ہیں ان کو ہٹا دو, اس لیے کہ بڑی خاص بات کرنی ہے اور آپ سے بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک آپ کی بیوی ہے, اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو جو کہنا ہے کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال تھا, آپ نے جب یہ فرمایا تو پہلا سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھی کی بھی اجازت دی ہے کہ نہیں, ساتھ چلنے کی بھی اجازت دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے, خوشی سے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا اس دن پہلی بار ہم نے جانا تھا, پہلی بار مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی رو دیتا ہے. اب تک تو میں یہ جانتی تھی کہ آدمی روتا کب ہے, جب اسے غم پریشانی الجھن لاحق ہوتی ہے تو, لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آدمی خوشی سے بھی روتا ہے. اور جانتے ہیں ساتھیوں, بسا اوقات آدمی رو تو دیتا ہے معمولی غم پر بھی, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں بغیر غم کے بھی رو دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بناوٹی ان کو رونا بڑی آسانی سے آنسو ان کے نکل آتے ہیں, لیکن خوشی سے جلدی کوئی, خوشی سے آنکھ میں آنسو اسی وقت آتے ہیں جب انسان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے. جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر, جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر, بہت روئے تھے اس آنسو کے خاطر. تو جو آنسو خوشی کے انتہا پر آتا ہے اس آنسو کے لیے کتنے آنسو بہانے پڑتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ہاں حضرت ابوبکر کو محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اللہ نے چن لیا ہے, اجازت دی ہے, تو خوشی سے رو دیے. اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیے 2 اونٹنیاں ہیں جسے ہم نے آج مہینوں سے, جس دن سے یہ خبر ملی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ بنو اسراء کی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. تو آپ کو کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ اب آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی, اسی وقت سے 2 اونٹنیوں کو ہم نے ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے موٹا کیا ہے. ساتھیوں, میں سوچ رہا تھا آخر ببول کے پتوں کا کیوں ذکر آیا ہے. ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو, لیکن اصل یہ ہے کہ اگر انسان کو جانور کو, گھوڑا ہے یا اونٹ ہے یا بکرا ہی کیوں نہیں ہے, اگر آپ اسے غلہ کھلائیے تو اس سے چربی زیادہ پیدا ہوگی, ہے کہ نہیں؟ پھر وہ محنت اور دوڑ دھوپ کے اندر اتنا کامیاب نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ جو اصل چارہ ان کا ہے, جانوروں کا جو اصل چارہ ہے, آپ وہ کھلائیے. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے پیٹ لوگوں کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ زیادہ تیل والی اور چربی اور یہ ساری چیزیں کھایا کرتے ہیں. ڈاکٹر لوگ ہیں, ان سے پوچھئے کہ اگر یہی سبزی ساگ اور پات زیادہ استعمال کریں لوگ تو چربی کم سے کم پیدا ہوگی, دہنیات کم استعمال کریں, چربی تو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے خصوصی طور پر ببول کے پتے کھلا کھلا کر کے انہیں تندرست کیا تاکہ چلنے میں اور بھاگنے میں تیز رہے اور آسان رہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، کہا کہ ان میں سے میں ایک لیتا ہوں لیکن قیمت پر لیتا ہوں۔ علی کل حال معاملہ طے ہو گیا۔ اب ساتھیو یہاں پر تاریخ کا باب، سیرت کا باب بالکل خاموش ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آیا آپ اپنے گھر واپس آ گئے، یا حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں رات بھر پورا دن وہیں پر گزارا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی عزیز اور رشتہ دار کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جو قصہ یہ مشہور ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور یہ انتظار میں تھے کہ اکٹھا ہی سارے لوگ کود کر کے آپ کو قتل کرتے ہیں، سند کے لحاظ سے یہ قصہ صحیح نہیں ہے، مشہور ضرور ہے اور سارے لوگ جانتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو تعجب بھی ہو رہا ہوگا، اب تک تو ہم یہی پڑھتے آئے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے بھی نہیں معلوم ہوتا ساتھیو، یہ بتائیے کہ آج 13 سال سے بنو ہاشم کے لوگ، بنو مطلب لوگ آپ کا کتنا ساتھ دیا کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے نا، تو اس رات کو آپ کو ساتھ کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کو اکیلے کیسے سونے دیں گے کہ ہاں لوگ آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دیں؟ تو علی کل حال کئی اعتبار سے، سند کے لحاظ سے بھی اور کئی اعتبار سے بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگوں نے آپ کے قتل کا یا آپ کو قید کر دینے کا پلان بنایا تھا، اور یہ بھی متعین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے بچ کر کے رات میں نکلے تھے۔ لیکن زیادہ راجح قول یہی لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر ہی میں دن پورا گزارے، وقت یہ جو گئے تھے آپ پورا گزارے، اور جب رات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ساتھیو ایک چیز دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو دکھائی دے تو یہ دیکھیے، یہ نقشہ ہے جو یہ زہری یعنی گلابی جو رنگ ہے، یہ مدینہ منورہ کا اصل راستہ ہے، اصل راستہ مدینہ منورہ کا یہ ہے، یہ دیکھیے جو گلابی ہے نا، یہ اصل راستہ ہے جس پر لوگ چلا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں کے تعلقات مدینہ منورہ کے لوگوں سے اچھے تھے، جیسا کہ پچھلی باتوں میں گزر چکا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، بلکہ آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں کہاں کی تھی؟ عبد المطلب کی ماں کہاں کی تھی؟ مدینہ ہے نا، کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ کی تھی نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ راستہ اصل میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ کچھ ہرے رنگ پر ہے نا، یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا راستہ، دیکھیے جانا ادھر چاہیے تھا لیکن آپ نکلے تھے اس طرف، دیکھیے ہے نا، یعنی بالکل برعکس آپ نکلے تھے، جہاں جانا چاہیے جس طرف سے ادھر سے آپ نہیں نکلے، گویا آپ کو جانا تھا شمال کی طرف اور آپ نے راستہ کہاں کا لیا؟ جنوب کا لیا۔ مکہ مکرمہ کے جنوب میں خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر، اور آج تو مکہ کی آبادی بالکل پہاڑ تک پہنچ چکی ہے، 5 کلومیٹر کی آبادی پر جنوب کی طرف ایک پہاڑ ہے جسے ثور کہتے ہیں، اسی میں ایک غار تھا، آج بہت سے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور یہ غار عام غاروں کے طریقے سے نیچے یہاں پہنچنا آسان نہیں تھا، یہ غار بڑی دشوار گزار راستے چل کر کے اوپر جانا پڑتا تھا، وہ غار وہاں پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا جو عام راستہ تھا اس راستے سے نہ نکل کر کے شمال کے بجائے آپ نے جنوب کا راستہ اختیار کیا، اور رات ہی میں وہاں پر پہنچ گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بحکم الہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی، اس کے بعد دیگرے تقریباً سارے کے سارے ہجرت کر گئے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض وہ کمزور مسلمان کہ انہیں ہجرت کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن جو جمعرات کا دن تھا،
دوپہر سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ آج ایسی چال چل رہے ہیں کہ آج رات آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔